ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن احادیث کو جمع کرنے کا انداز نیا انداز ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، ایک حدیث ایک دفعہ ذکر ہو۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے چوتھا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے احکام الاسرہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے۔ اس چوتھے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے تیسری کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور وہ ہے کتاب الطلاق۔ اور اس کتاب الطلاق میں تقریباً 3 فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے پہلا 7واں باب وہ ہے باب الخلع، یعنی کہ یہ باب خلع کے بارے میں ہے۔ خلع کسے کہتے ہیں؟ خلع طلاق سے مختلف ہے۔ خلع یعنی کہ خامد سے علیحدگی کا مطالبہ یہ کون کرتی ہے؟ یہ عورت کرتی ہے، وائف کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری جان چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس کے بدلے میں حق مہر جو تم نے مجھے دیا تھا واپس لینا ہے تو واپس لے لو، یعنی کہ میں مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے خاوند سے علیحدگی کا مطالبہ کرے تو اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کئی دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورت سمجھتی ہے کہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان حالات میں جب وہ یہ اچھی طرح دیکھ لے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خامند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور خامند طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر خلع کا راستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خامند نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھایا گیا لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ خامند سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کا ایک معقول عذر ہے، شرعی عذر ہے۔ یا خامند اس کی کمائی حرام کی کمائی ہے، سودی ملازمت کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یا زانی اور بدکار ہے، سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، باز نہیں آتا، یا پھر بیوی کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی حد سے زیادہ پٹائی کرتا ہے،
وہ پٹائی جس کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ جائے، وہ پٹائی جس کی وجہ سے خون نکلے یا دانت وغیرہ ٹوٹ جائے، ایسے ہی بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی کی رہائش خاوند کے ذمے ہے اور وہ بیوی کو رہائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ یا کھانے پینے کا جو واجب خرچہ ہے، میں اضافی خرچے کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ گزر بسر کرنے والا خرچہ، معتدل قسم کا کھانا، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے حالات میں بیوی اس کو سمجھائے، دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالے، اگر کوئی راستہ باقی نہ بچے تو پھر وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے تو حق بجانب ہے، اور اگر صبر کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ دنیاوی نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن شریعت کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پہ جادو کرتا ہے، یا جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں زانی اور بدکار ہے، اس قسم کا مسئلہ ہے تو بیوی سمجھائے، نصیحت کرے، دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالے، جب صورتحال بہتر ہونے کی امید نہ ہو تو وہ علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے۔ لیکن جب معاملہ ہو دنیاوی نقصان کا تو وہاں اگر صبر کر لے تو اچھی بات ہے، اور اگر صبر نہ کر سکے اور دنیاوی لحاظ سے جو عذر ہے وہ معقول ہو تو پھر خلا کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1058 1058 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاءت امرأة ثابت بن قیس بن شماس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ما انقم على ثابت في دین ولا خلق الا انی اخاف الکفر۔ ثابت بن قیس بن شماس کی بیگم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، مجھے ثابت پہ اعتراض نہیں ہے، نہ دین کے لحاظ سے اور نہ ہی اخلاق کے لحاظ سے، لیکن میں ناشکری سے ڈرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فطر الدین علیہ حدیقتہ، کیا تم اسے اس کا باغ واپس کر دو گی؟ فقالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ فردت علیہ، چنانچہ انہوں نے ثابت بن قیس کا باغ واپس کر دیا، وامرہ، اور آپ نے ثابت کو حکم دیا، ففارقہا، تو وہ اس عورت سے جدا ہو گئے، انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے لیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، کہ مجھے ثابت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ دین کے لحاظ سے اور نہ ہی اخلاق کے لحاظ سے، لیکن میں اسلام میں ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں۔ وفیہا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا اقبل الحدیقہ، کہ اے ثابت تم باغ قبول کر لو، باغ واپس لے لو، وطلقھا تطلیقۃ، اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے، اب حدیث کے احکام، مسائل اور وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا کہ خلا طلاق سے مختلف ایک شے ہے، خلا طلاق نہیں ہے۔ میں چند ایک فرق آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ خلا اور چیز ہے، طلاق اور چیز ہے۔ پہلے نمبر پہ طلاق ہو جائے تو عدت کتنی ہے؟ 3 حیض، اور خلا ہو جائے تو عدت کتنی ہے؟ 1 حیض۔
خلا ہونے کے بعد عورت ایک حید انتظار کرے گی، ایک حید سے فارغ ہو جائے تو اب وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ خلا ہو جائے تو مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن طلاق جب پہلی ہوگی یا دوسری ہوگی تو عدت میں مرد رجوع کر سکتا ہے، طلاق دینے کے باوجود دوبارہ بطور بیوی اسے رکھ سکتا ہے، اور اس میں بیوی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عدت کے ایام میں، یعنی کہ جب پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، عدت کے ایام میں خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ جبکہ خلا ہو جائے تو کہانی ختم، نہ خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے، نہ بیوی کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پہ خلا میں خامد حق مہر واپس لے سکتا ہے۔ خلا میں مال کے بدلے میں علیحدگی ہوگی۔ اگر مال کے بغیر علیحدگی ہو رہی ہے تو پھر وہ طلاق ہے، چاہے الفاظ خلا کے بولے جا رہے ہیں۔ خلا وہ علیحدگی ہے جس میں کیا ہوگا، خامن اپنا مال یا حق مہر واپس لے گا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں حق مہر کے علاوہ بھی مال لے سکتا ہے۔ وہ کہے گا مجھے اتنا مال دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سے شادی کی تھی، میرا اتنا خرچہ ہوا ہے اور آج تم جناب علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے میرا نقصان پورا کرو۔ اور طلاق میں خامند حق مہر واپس نہیں لے سکتا، طلاق دینے کی شکل میں خامند کو حق مہر واپس لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور فرق کہ خلا حالت حیض میں بھی جائز ہے، جبکہ طلاق حالت حیض میں جائز نہیں ہے، اگرچہ واقع ہو جائے گی۔ اگر طلاق حیض میں دے دی گئی ہے تو واقع ہو جائے گی، شمار کیا جائے گا، لیکن طلاق حیض کی حالت میں طلاق دینا درست نہیں ہے۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 4۔ پانچویں نمبر پہ، اور یہ فرق واضح کیا ہے امام ابن القیم نے، وہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ 3 طلاقوں کا ایک حصہ ہے۔ جب خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے کتنے اختیار ہیں؟ 3 طلاقیں دینے کے، تو جب طلاق دے گا وہ 3 میں سے ایک طلاق بن جائے گی۔ لیکن خلا جو ہے وہ طلاق نہیں ہے تو طلاق کا حصہ نہیں بنے گا، خلا جو ہے طلاق کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس لیے مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکا ہے، 2 طلاقیں دینے کے بعد اب وہ عورت کیا لیتی ہے؟ خلا لیتی ہے، تو یہ خلا تیسری طلاق نہیں کہلائے گا، طلاقیں 2 ہی ہیں۔ تو بہرحال خلا اور چیز ہے، طلاق اور چیز ہے۔ خلا میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح کینسل ہوتا ہے، فسخ ہوتا ہے، اور طلاق جو ہوتی ہے اس میں خامد جو ہے وہ عورت کو فارغ کرتا ہے۔ تو یہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس کی وائف آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ثابت بن قیس بن شماس کون ہیں؟ یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطیب ہیں، یعنی کہ جب آپ کے پاس کوئی وفد آتا اور وہ کوئی گفتگو کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے کہ انہیں کوئی خاص پیغام دیا جائے، ان سے کوئی گفتگو کی جائے اور گفتگو خطابت کے انداز میں ہو، تو آپ ثابت بن قیس سے کہا کرتے تھے، تو وہ آپ کی طرف سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور ثابت بن قیس بن شماس کی آواز اونچی تھی،
تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ سے اس انداز سے گفتگو نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ کی آواز سے اوپر ہو گئی، بلند ہو گئی، یا تم نے نبی علیہ السلام کو ایسے مخاطب کیا جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، تو خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ ثابت بن قیس مسجد میں نہیں آ رہے، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھتے تھے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو ایک آدمی نے ذمہ داری لی کہ میں معلوم کرتا ہوں وہ کیوں نہیں آ رہے۔ چنانچہ وہ آدمی ثابت بن قیس بن شماس کے پاس پہنچا اور کہا کہ نبی علیہ السلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگے میں مسجد میں آ کے کیا کروں، میرے تو سارے نیک اعمال ضائع ہو چکے، میں تو جہنمی ہوں۔ کہا بھی کیسے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور میری آواز تو آپ کی آواز سے اونچی رہی ہے، تو میرے تو نیک اعمال ضائع ہو چکے۔ تو اس آدمی نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ ثابت بن قیس مسجد میں نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے۔ تو آپ نے کہا اسے پیغام دو کہ وہ مسجد میں آئے، وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ تو ثابت بن قیس بن شماس یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ کس کے خلاف لڑتے ہوئے؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، اور جب شہید ہوئے اس سے پہلے کفن پہن کر آئے تھے، میت والی خوشبو اپنے آپ کو لگا کر آئے تھے۔ یہ جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ثابت بن قیس کے تعلق سے، یہ امام احمد اپنی مسند میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہے ثابت بن قیس بن شماس۔ تو ان کی وائف نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، مجھے ثابت پہ اعتراض نہیں ہے، نہ دین کے لحاظ سے نہ اخلاق کے لحاظ سے۔ یعنی کہ اگر دین کے لحاظ سے کھلا لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی۔ لیکن کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے پھر مسئلہ؟ یہ کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ کفر سے مراد علماء کرام نے یہاں پہ لیا ہے چھوٹا کفر، یعنی کہ ناشکری، کفران۔ کفر سے لفظ ہوتا ہے نا کفران العشیر، خامد کی ناشکری کرنا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ عورتوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد کن کی دیکھی ہے؟ عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو عورتوں نے کہا تھا اللہ کے رسول کیوں؟ کیا آپ نے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں ثابت بن قیس کی وائف کہ میں اسلام میں ان کے مسلمان ہونے کے بعد خاوند کی ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں۔ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کہ نفرت سی پیدا ہو چکی ہے، اور میں اگر ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی اطاعت نہیں کر سکوں گی۔
اللہ تعالیٰ نے خاوند کے جو حقوق رکھے ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکوں گی اور میں اس گناہ کا مرتکب ہوتی رہوں گی، خاوند کی ناشکری، خاوند کی نافرمانی، اس گناہ کا مجھ سے ارتکاب ہوتا رہے گا، اس لیے میں خلا چاہتی ہوں۔ خلا کے لفظ تو نہیں بولے، مفہوم یہی ہے۔ اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ جناب ثابت بن قیس بن شماس اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، شاید یہ وجہ ہو، واللہ عالم۔ اور کچھ روایات سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ثابت بن قیس اپنی وائف کی پٹائی کر لیتے تھے، تو اللہ عالم۔ بہرحال یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسلام میں ان کے مسلمان ہو کر ناشکری سے ڈرتی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فطر الدین علی حدیقتہ، کیا تم اسے اس کا باغ واپس کرو گی؟ یعنی کہ حق مہر کی شکل میں جو باغ تمہیں دیا گیا تھا کیا اسے واپس کرو گی؟ آپ دیکھیے کہ ثابت بن قیس نے کتنا بڑا حق مہر دیا تھا، باغ۔ فقالت نعم، تو وہ کہنے لگی ہاں۔ فردت علی، چنانچہ انہوں نے ثابت بن قیس کو باغ واپس کر دیا۔ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ حق مہر کیا تھا، باغ تھا، کہ آج کل پاک و ہند میں کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ عورتوں سے جہیز بھی لیا جا رہا ہے اور ان کے ہاں بارات کی شکل میں کافی لوگ لے جائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، لڑکی کے مسکین باپ سے کھانا کھایا جاتا ہے جس پہ خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے 32 روپے، اور پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ سنت حق مہر ہے، جبکہ شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی، نہ کم کی نہ زیادہ کی۔ شریعت ترغیب دیتی ہے کہ نکاح وہ بابرکت ہے جس میں خرچہ کم ہو، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالیں، گھر کا سامان لڑکی کے ذمے، کچن لڑکی کے ذمے، بیڈ روم لڑکی کے ذمے، حالانکہ یہ سب چیزیں لڑکے کے ذمے ہوا کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ حق مہر میں کہیں 32 روپے۔ تو بہرحال باغ واپس کر دیا ثابت بن قیس کی وائف نے، وَأَمَرَهُ، تو آپ نے حکم دیا ان کو، کن کو؟ ثابت بن قیس بن شماس کو، فَفَارَقَهَا، تو وہ ان سے جدا ہو گئے، ان سے علیحدگی اختیار کر لی، کن سے؟ یعنی کہ اپنی وائف سے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے، لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، اور کفر سے مراد بتا چکا ہوں کیا ہے، ناشکری۔ وفیہا، اور اس دوسری روایت میں یہ لفظ بھی آیا ہے، اقبل الحدیقہ، باغ قبول کر لو، خاوند سے کہا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں باغ قبول کر لو، وطلقہا تطلیقہ، اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ تو یہاں پہ لفظ آپ نے کیا بولا ہے، طلاق کا۔ اس لفظ کی وجہ سے کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ خلا بھی طلاق ہی ہے، اور کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں آیا وطلقہا تطلیقہ، لیکن ان کا یہ موقف صحیح نہیں ہے، کیونکہ طلاق سے مراد یہاں پہ لغوی طلاق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے الگ ہو جاؤ، یہ مراد ہے اس سے مراد وہ مخصوص طلاق نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ میں وہ آیتیں پڑھ لیں جن آیتوں میں 3 طلاقوں کا تذکرہ ہوا ہے اور خلا کا تذکرہ بھی ہوا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہ آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 2 طلاقوں کا تذکرہ کیا، طلاق مرتان، اور درمیان میں اللہ نے خلا کا تذکرہ کیا، فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، اور پھر اللہ نے کہا فإن طلقہا،
کہ اگر وہ اب بھی طلاق دے دے فلا تحل لہ من بعد، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد حلال نہیں ہے؟ تیسری طلاق. یعنی کہ اگر خلا بھی طلاق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو چوتھی طلاق قرار دیتے. پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ 4 طلاقوں کے بعد یعنی کہ بیوی خاوند کے اوپر حرام ہوئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی کے آپس میں رہنے کے کوئی امکان نہیں ہوتا. تو 2 طلاقیں اللہ نے ذکر کی، درمیان میں خلا ذکر کیا، اس کے بعد تیسری طلاق ذکر کی ہے. تو پتہ چلا خلا طلاق نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلا اور چیز ہے، طلاق اور چیز ہے. اور پھر ہم نے فرق بھی بتایا کہ آپ عدت کو لے لیں. خلا میں عدت کتنی ہے؟ 1 حیض. اور طلاق میں عدت کیا ہوتی ہے؟ 3 حیض. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. یہ باب کیا ہے؟ الاحداد فی عدت الوفاء، وفات کی، فوتگی کی عدت میں سوگ منانا. یعنی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ منانا کیسا ہے. اور یہ سوگ منانے کا تعلق کس سے ہے؟ عورت سے. سوگ مردوں کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. سوگ کن کے لیے نہیں ہوتا؟ مردوں کے لیے نہیں ہوتا. سوگ ہوتا ہے عورتوں کے لیے. اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عورت کتنے دن تک سوگ منا سکتی ہے. تو میں حدیث پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ خامن فوت ہو جائے تو عورت سوگ منائے گی 4 مہینے 10 دن. اور یہ اس پہ کیا ہے؟ یہ اس پہ واجب ہے. یہ اس پہ کیا ہے؟ یہ اس پہ واجب ہے، لازمی ہے اس کے لیے. اور اگر فوت ہو خاوند کے علاوہ کوئی اور، باپ، بیٹا، بھائی، تو پھر سوگ 3 دن کے لیے ہے. 3 دن سے بڑھ کر سوگ منانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب یہ باب کیا ہے؟ الاحداد فی عدت الوفاء، فوتگی کی عدت میں سوگ منانا. حدیث نمبر 1059 1059 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن زینب بنت ابی سلمہ، روایت ہے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے. یعنی کہ زینب کیا ہیں؟ یعنی کہ صحابیہ ہیں. اور ابو سلمہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. یہ ابو سلمہ وہی ہیں جو ام سلمہ کے خاوند تھے، جو فوت ہوئے تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے شادی کی. تو یہ زینب ابو سلمہ کی بیٹی ہیں. اور جب ام سلمہ سے آپ کی شادی ہوئی تو زینب بھی ساتھ ہی آئیں. تو گویا کہ انہوں نے تربیت پائی ہے کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. قالت، یہ کہتی ہیں، لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، جب ابو سفیان کے فوت ہونے کی خبر آئی شام سے. ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ، اور ہمارے چھٹے خلیفہ راشد معاویہ کے والد. یہ ابو سفیان کون ہے؟ ہمارے چھٹے خلیفہ راشد معاویہ کے والد.
اور یہ وہی ابو سفیان ہیں جو اسلام کے سخت مخالف تھے، احد کی لڑائی میں مشرکین کے کمانڈر یہی تھے، اور بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف یہ پیش تھے، اور یہی وہ ابو سفیان ہیں جو تجارتی قافلہ لے کر شام سے آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب سے گزر کے مکہ جا رہے تھے۔ تجارتی قافلہ شام سے کہاں جا رہا تھا؟ مکہ۔ راستے میں کیا پڑتا ہے؟ مدینہ۔ لیکن تجارتی قافلہ اتنے قریب سے نہیں گزر رہا تھا، لیکن بہرحال قریب ہی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، اور اب بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو اس لیے آپ چاہتے تھے کہ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کیا جائے، لیکن ابو سفیان کو اطلاع مل گئی تو وہ سمندر کے قریب سے گزر گیا، یعنی کہ مدینہ کے دور سے ہو کر گزر گیا۔ لیکن ابو جہل ادھر سے آ چکا تھا۔ ابو سفیان نے پہلے اطلاع بھیج دی تھی مکہ میں کہ میری مدد کے لیے آؤ، مسلمان جو ہیں وہ ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابو جہل جو ہے وہ نکل چکا تھا، بدر میں آیا، اور بدر جو ہے یہ سمندر کے قریب ہے۔ تو پھر وہاں پہ مسلمان بھی پہنچے، اور پھر وہ غزوہ ہوا جس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر۔ اور احد کی لڑائی میں ابو سفیان باقاعدہ کمانڈر بن کر آیا۔ یہ مسلمان کب ہوئے ابو سفیان؟ فتح مکہ کے موقع پہ۔ اور آپ نے کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، یعنی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے ابو سفیان کو اہمیت دی۔ تو یہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب ان کے فوت ان کی خبر آئی، کہاں سے آئی؟ شام سے۔ اور کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ شام میں فوت نہیں ہوئے بلکہ یہ مدینہ میں فوت ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس روایت میں کیا آیا کہ ابو سفیان کے فوت ان کی خبر کہاں سے آئی ہے؟ شام سے۔ تو کیا ہوا جب یہ خبر آئی؟ دعت ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا بسفرۃ فی الیوم الثالث۔ ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں ابو سفیان کی، جن کا نام کیا تھا؟ رملہ، اور دوسری جانب ام حبیبہ وائف ہیں کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو ہماری کیا لگی؟ ماں، ام المؤمنین۔ ام حبیبہ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ کی راہ میں مسلمان ہوئی ہیں اس زمانے میں جب ابو سفیان باپ اسلام کا سخت دشمن تھا، اور یہ وہاں سے اپنے خاوند کے ساتھ کہاں چلی گئی تھی؟ حبشہ میں۔ پھر خاوند فوت ہوا، شاہ حبشہ نے آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کر دیا، جبکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن آپ کا نمائندہ موجود تھا۔ تو پھر یہ مدینہ میں آئیں اور آپ کی وائف کے طور پہ مدینہ میں رہیں۔ تو یہ ام حبیبہ جو ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان فوت ہو چکے ہیں، اور یہ تقریباً سن 32 ہجری کا واقعہ ہے۔ کب کا؟ سن 32 ہجری کا۔ اس زمانے میں حکمران کون تھے؟ جناب عثمان بن عفان، ہمارے تیسرے خلیفہ راشد، وہ حکمران تھے۔ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ابو سفیان کے فوت ان کی خبر شام سے آئی۔ تو دعت ام حبیبہ، تو ام حبیبہ نے طلب کیا، کیا طلب کیا؟ بسفرتن، انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی، زرد رنگ کی خوشبو طلب کی، وہ منگوائی۔ فی الیوم الثالث، تیسرے دن، فوتگی کے تیسرے دن، یعنی کہ خوشبو منگوائی۔ فمسحت عارضیہا، تو یہ خوشبو لگائی کہاں پہ؟ اپنے رخساروں پہ، وذراعیہا، اور اپنے بازوؤں پہ۔ وقالت، اور ساتھ ہی فرمانے لگیں، انی کنت عن ھذا لغنیہ، یقیناً میں اس خوشبو سے مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر لگائی کیوں ہے جی؟ سوال یہ پیدا ہوا. تو کہتی ہیں لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج، کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کا 3 راتوں سے بڑھ کر سوگ منائے. میت کوئی بھی ہو، یعنی چاہے باپ ہو، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے سگا بیٹا ہو، سوگ کتنے دن تک منا سکتی ہے؟ 3 دن تک. اور آج جب فوتگی ہوتی ہے تو شریعت کی سب سے بڑھ کے خلاف ورزی کون کرتی ہیں؟ عورتیں کرتی ہیں، خصوصاً جب فوت ہونے والا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو. اور دیکھیے ایک مسلمان عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کمال اطاعت کا مظاہرہ کر رہی ہیں یہ عظیم عورتیں، یہ ہماری مائیں. جن کے 3 دن گزر گئے تو تمام عورتوں کے سامنے جو وہاں پہ موجود تھیں، آپ نے رخساروں پہ بازوں پہ خوشبو لگائی ہے، ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کیا کہ فوتگی اپنی جگہ پہ نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل ہوگا. آج میں اپنی ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میرا درس سن رہی ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں، یہ بھی ہے کہ دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بنیں. آپ کا بھی بیٹا اگر فوت ہو جائے، اگر بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، 30 دن کے بعد آپ بھی اٹھیں اور سب عورتوں کے سامنے اپنے چہرے پہ لگائیں کوئی چیز جو عورتوں کے لیے لگانا جائز ہو، اور ان کو بتا دیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، صرف اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ میں حدیث پہ عمل کر سکوں. تو اسی بہانے کیا ہو جائے گا؟ تبلیغ ہو جائے گی. ان عورتوں میں سے 15-20 عورتیں آپ کی بات سمجھ جائیں گی، 30-35 عورتیں آپ کو ملامت کریں گی، دیکھو اس کو باپ کا کوئی غم ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ تو خوش ہو رہی باپ کے فوت ہونے پہ. اور ان کے یہ اعتراضات آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائیں گے. لیکن تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا، آپ کا پیغام سب تک پہنچ جائے گا، اللہ کے ہاں آپ کامیاب ٹھہریں گی. تو کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں یہ خوشبو نہ لگاتی. حدیث کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی بھی میت کا سوگ منائے 3 راتوں سے بڑھ کر، الا علی زوج، سوائے شوہر کے، سوائے خاوند کے. فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10، بے شک یہ اس کا سوگ منائے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، باپ کا سوگ منانا واجب نہیں ہے، اجازت ہے منانے کی 3 دن تک. بیٹے کا سوگ منانا واجب نہیں ہے، واجب ہے 3 دن تک. لیکن خاوند کا سوگ منانا واجب، ضروری، لازمی 4 مہینے 10 دن. اور یہ سوگ یہ نہیں کہ عورت کی مرضی ہے منائے یا نہ منائے، نہیں، واجب ہے، ضروری ہے. 4 مہینے 10 دن تک وہ مثال کے طور پہ خوشبو نہیں سرما نہیں لگائے گی، زیورات وغیرہ نہیں پہنے گی، شوق کپڑے نہیں پہنے گی، تو ان چیزوں کا خیال رکھے گی. تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. تو اس حدیث میں ہم نے کن کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے فوتگی کے 3 دن کے بعد خوشبو لگا لی تھی. مردوں والی خوشبو نہیں، عورتوں والی رنگ. تو کن کے بارے میں ہم نے پڑھا؟ ام حبیبہ کے بارے میں. ایسی حدیث بخاری میں آتی ہے، ان کے صحیح حدیث ہے. کن کے بارے میں؟
زینب بنت جاش کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی ہماری ماں ہیں ام المؤمنین، ان کے بھائی فوت ہوئے اور 3 دن گزرنے پہ انہوں نے بھی عورتوں کے سامنے خوشبو لگائی اور عورتوں والی خوشبو لگائی اور کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اس لیے لگائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کے لیے جس کا اللہ آخرت پہ ایمان ہے 3 دن سے بڑھ کر سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا، ان کا فوت ہوا کون؟ بیٹا۔ ام حبیبہ کا کون فوت ہوا تھا؟ باپ۔ زینب بنت جاش کا کون؟ بھائی۔ اور ام عطیہ کا بیٹا۔ انہوں نے بھی 3 دن کے بعد اسی چیز پہ عمل کیا۔ تو اسے کہتے ہیں ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اس زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ، جسے ہم کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی، وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، عالم دین ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہوئیں تو جنازے کے بعد اعلان کیا کہ آپ لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا اور افسوس بھی کر لیا، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کسی کی فوتگی کے بعد اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے گھر میں جمگٹا کیمپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج بن گیا ہے نا کہ 3 دن بیٹھے ہی رہنا ہے۔ ہاں، ان کے گھر میں وہ لوگ رہیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے کھانا بنانا ہے، آپ نے ان کے گھر کی آپ نے صفائی کرنی ہے، آپ ان کو دلاسے دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو نوحہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن ویسے ہی وہ جہاں پہ تعزیت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ 3 دن بیٹھے رہنا، تو یہ یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں پہ مجھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کن کا؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کون ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم، جو تقریباً شاید کوئی 20 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، نابینا تھے، تقریباً 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، جن کی سعودی حکمران بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، سعودی عوام بھی ان کی بڑی عزت کیا کرتی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے ڈال دی ہو۔ تو یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا واقعہ ذرا سنیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں میں نہ پہنے، ایک پاؤں میں پہن لیں ایک میں نہ پہنے۔ آپ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے کس کا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کا۔ اب شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ، کئی دفعہ ہم مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، جوتا اتارتے ہیں، تو بعد میں جب ہم جوتا پہننے لگتے ہیں تو ایک جوتا قریب پڑا ہوتا ہے اور دوسرا دور پڑا ہوتا ہے، تو ایک پاؤں میں جوتا پہن کے دوسرے جوتے تک جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ 1 قدم اٹھائیں گے، 2 اٹھائیں گے، 3 اٹھائیں گے، 4 اٹھائیں گے، اس میں کیا ہوگا کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں جوتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں میں جوتا نہ پہنے، ایک میں ہو ایک میں نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ تو اب شیخ سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا یہ 2 قدم 3 قدم اس حالت میں اٹھانے جائز ہیں؟ ایک جوتا پہن لیا ایک پاؤں میں، دوسرا جوتا دور پڑا ہوا ہے 2 قدم 3 قدم، تو ایک پاؤں میں پہن کے دوسرے جوتے تک جانا یہ جائز ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت 1 قدم بھی نہ کرو تو اسی میں خیر ہے۔ یعنی کہ 1 قدم آپ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کیوں کریں؟ 2 قدم آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کیوں کریں؟ اور یہ جو نمونہ پیش کیا ہے ہماری ماؤں نے، ام حبیبہ نے، زینب بنت جاش نے اور پھر ام عطیہ نے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ عورتوں کو پتہ ہے کہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ سگا بیٹا، سگا بھائی، سگا باپ فوت ہو اور 3 دن کے بعد عورت اعلان کرے
اور عملی طور پہ اعلان کرے چہرے پہ کچھ چیز لگا کے کہ بس بھائی اب سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ دل میں افسوس رہنا شریعت اس سے نہیں روکتی، میں یہ بھی وعدے کر دوں، کوئی میری ماں بہن یہ نہ سمجھے کہ شاید دل سے بھی نکالنا ہوگا، نہیں، دل میں آپ کے افسوس ہے، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں 10ویں دن 20ویں دن سال کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوگ منانا وہ جائز نہیں ہے 3 دنوں کے بعد۔ البتہ خاوند کا سوگ منانا واجب ہے کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1060 اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوجها۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے، ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان تحدہ کہ وہ سوگ منائے علی میتن کسی بھی میت کا فوق 3 راتوں سے زیادہ الا علی زوجہا سوائے خامند کے۔ تو اس حدیث کے اوپر گفتگو گزشتہ حدیث کے ضمن میں ہو چکی ہے، اس لیے یہاں پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب منتقل ہوتے ہیں فصل ثانی کی طرف۔ الفصل الثانی اللعان، دوسری فصل جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ لعان کے بارے میں ہے۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پہ لعنت کرنا، ایک دوسرے پہ لعنت کرنا۔ تو مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کسی مرد نے یہ دیکھا کہ اس کی وائف کسی اور مرد کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اب وہ اپنی وائف پہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ اگر کسی عام عورت پہ لگائے بیوی سے ہٹ کر تو وہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ 4 گواہ لانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، اپنے اس جو الزام لگایا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہ لا سکیں، تو ایسے مردوں کو 80 کوڑے مارو۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کس قدر میری اور آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں کی عزت کی اسلام کتنی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہ اپنے موقف کے حق میں نہ لا سکے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر آپ نے چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے لیکن گواہ نہیں ہے تو آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات کریں گے تو 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ حالانکہ آپ سچے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، لیکن آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے اگر آپ اپنے موقف کے حق میں یہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ لیکن اگر یہ تہمت لگائی جائے کس پہ؟ اپنی بیوی پہ، پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جو باہر کی عورت ہے اس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تو آپ صبر کر سکتے ہیں، لیکن جس عورت کو آپ نے اپنی بیوی کو جب آپ دیکھیں گے اس حالت میں تو آپ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟
یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے میں پھر یہ لعان رکھا ہے، جس کی تفصیل اس حدیث میں آئے گی، اور مزید گفتگو ابھی ہم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1061 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سہل بن سعد الساعدی، روایت ہے جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان اویمر العجلانی جاء الى عاصم بن عدی الانصاری، کہ اویمر بن حارث عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عاصم بن عدی انصاری کے پاس، اور یہ عاصم بن عدی انصاری جو ہیں یہ اویمر کے چچا کے بیٹے ہیں۔ فقال له، تو ان سے کہا، کہنے والے کون ہیں؟ اویمر۔ ان سے کہا یا عاصم، اے عاصم، ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتلہ فتقتلونہ ام کیف یفعل، مجھے یہ بتائیں، مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو پائے۔ ایقتلہ، کیا یہ اس کو قتل کرے؟ کون؟ خامند۔ کیا یہ اس آدمی کو قتل کرے؟ فتقتلونہ، تو تم اس کو قتل کر دو گے۔ کس کو؟ خامند کو۔ کیوں؟ تم نے کہنا جی قرآن کہتا ہے قصاص، جو قتل کرے گا وہ قتل ہوگا۔ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ قصاص کا نظام اس میں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ خامند کدھر جائے؟ بلکہ دیگر روایات میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، روایت کا نمبر 1495 1495، اس میں آتا ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے، بدکاری کی حالت میں، زنا کی حالت میں، اگر وہ باہر آ کے بات کرتا ہے تو تم اس کو 80 کوڑے مارو گے کہ تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے۔ اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے تو تم اس کو قتل کرو گے، بھی تو نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں تجھے قتل کیا جائے گا۔ اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ بیوی کے بارے میں یہ دیکھ رکھا ہو تو آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اویمر کہہ رہے ہیں ایقتلہ، کیا یہ اس کو قتل کرے؟ کون؟ خامند۔ تو پھر ساتھ خود ہی کہہ رہے ہیں فتقتلونہ، تو تم اس کو قتل کر دو گے۔ کس کو؟ خامند کو۔ ام کیف یفعل، یا کیسے کرے؟ پھر بتاؤ کیا کرے، کدھر جائے، حل کیا ہے؟ صلی یا عاصم عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عاصم میری خاطر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، آپ سے یہ مسئلہ پوچھو۔ یہ اویمر نے کس سے کہا ہے؟ عاصم بن عدی سے۔ فسأل عاصم عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاصم نے اس بارے میں سوال کیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فکریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وعابہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کے مسائل کو ناپسند کیا، وعابہا، اور ان کو معیوب قرار دیا۔ آپ نے اس سوال کو اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ خطرناک قسم کا سوال ہے۔ حتیٰ کبر علی عاصم ما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ شاک گزرا، گراں گزرا عاصم پہ جو انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عاصم نے سوال کیا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے یہ سوال سن کر جو کچھ کہا وہ عاصم پہ گراں گزرا، یعنی کہ
پچھتانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیوں کیا تھا۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے اس سوال پہ، تو عاصم کو پچھتاوا لگ گیا اور ان پہ یہ چیز بڑی گراں گزری، انہوں نے اس کو بڑا سنجیدگی سے لیا۔ فلما رجع عاصم الی اہلہ، جب عاصم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے، یعنی کہ مسجد نبوی آئے، اللہ کے رسول سے سوال کیا، پھر واپس اپنے گھر میں گئے، گھر دور ہوگا، تو جا ویمر، تو ویمر آئے، فقال، کہنے لگے یا عاصم، اے عاصم، ماذا قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کیا کہا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ تو نے سوال کیا ہوگا میرے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ فقال عاصم، تو عاصم نے کہا لم تأتنی بخیر، تم میرے پاس کوئی خیر لے کر نہیں آئے ہو، یعنی کہ تو نے یہ سوال کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی اور اللہ کے رسول ناراض ہوئے ہیں، میں تو بڑا پریشان ہوں، تو یہ تمہاری طرف سے کوئی میرے پاس خیر نہیں آئی، تم میرے پاس کوئی خیر لے کر نہیں آئے۔ قد کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسئلہ التی سألتہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو ناپسند کیا ہے جس کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا، یا التی سألتہ عنہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو ناپسند کیا ہے جس کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے۔ قال ویمر، ویمر کہتے ہیں واللہ لا انتہی، میں تو نہیں رکوں گا، میں تو نہیں صبر کروں گا حتیٰ کہ میں اس بارے میں آپ سے سوال کروں، یعنی کہ ویمر کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آیا، وہ کیسے چپ کر کے بیٹھیں؟ عاصم نے تو مدد کر لی، لیکن ویمر کی تو نیندیں حرام ہو چکی تھیں، وہ کیسے خاموش ہو کے بیٹھیں؟ تو انہوں نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم، لا انتہی، میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں اس بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ فاقبل ویمر، تو ویمر آئے، حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط الناس، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے لوگوں کے بیچ، یعنی کہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارأیت رجلا وجد مع امرأتہ رجلا، مجھے بتائیں اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو پایا، یعنی کہ وہ آدمی اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا۔ ایقتلہ، کیا وہ اس کو قتل کرے؟ فتقتلونہ، تو تم اس کو قتل کر دو گے؟ ام کیف یفعل، یا پھر وہ کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد انزل اللہ فیک وفی صاحبتک فاذهب فأتی بها، یقیناً اللہ نے تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن نازل کیا ہے، پس تم جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ کس کو؟ اپنی وائف کو، اپنی وائف کو لے کر آؤ۔ قال سہل، سہل کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، فتلاعنا، تو ان دونوں نے لیان کیا، ان دونوں نے کیا کیا؟ لیان کیا۔ وہ لیان کیسے ہوتا ہے؟ وہ چونکہ اس کے بارے میں آگے وضاحت آنے والی ہے، تو اس لیے فی الحال میں اس کو لیٹ کر دیتا ہوں۔ دونوں نے لیان کیا، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں، دونوں نے لیان کیا، یعنی کہ دونوں نے یہ کہا کہ میں سچا ہوں، وہ جھوٹی ہے، اور ایک نے کہا کہ خامد نے مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں کیا ہوں؟ جھوٹا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس طرح 5 مرتبہ یہ الفاظ کہے گئے، اس سے ملتے جلتے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو دونوں نے بہرحال لیان کیا۔ سہل کہتے ہیں جب کہ میں لوگوں کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول کے پاس تھا، جب لیان ہوا تو میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا اور اللہ کے رسول کے پاس تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما فرغا، جب وہ دونوں فارغ ہوئے، کس سے؟ لیان سے، تو قال ویمر، تو ویمر نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ
ان امسکتھا، اگر میں اس کو روکے رکھوں، کس کو؟ اس عورت کو اگر میں روکے رکھوں، بیوی بنا کر رکھوں، روکے رکھوں، تو پھر تو میں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسی لیے تو اس کو دوبارہ گھر میں رکھ لیا ہے۔ تو میں اے اللہ کے رسول، میں اس پہ جھوٹ بولوں، میں نے بولا ہوگا اگر میں اس کو اپنے گھر میں رکھ لوں۔ فطلقها ثلاثا، چنانچہ انہوں نے اسے 3 طلاقیں دے دیں، قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اس کے کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا حکم دیں۔ کس چیز کا؟ طلاق دینے کا۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب زہری بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں فکانت تلک سنت المطلعنین، تو یہ طریقہ بن گیا لیان کرنے والوں کا، یعنی کہ لیان کرنے والوں کے لیے یہ طریقہ بن گیا کہ لیان کے بعد جدا، لیان کے بعد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، علیحدگی۔ اب اس روایت کو جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے بنیاد بنا کر، کئی لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینی بھی درست ہیں، اور دے دیں تو تینوں گنی جائیں گی، 3 شمار ہوں گی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اویمر نے اپنی طرف سے طلاقیں دی ہیں، لیکن وہ طلاقیں نہ بھی دیتے تو شریعت کا یہی فیصلہ تھا۔ جدائی تو لیان سے ہو گئی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے طلاق دے دی، اور اللہ کے رسول چپ ہو گئے کہ جدائی تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طلاق نہ دیتے تو جدائی نہیں ہونی تھی، وہ طلاق نہ بھی دیتے تو شریعت کی طرف سے یہی حکم تھا۔ تو جدائی کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ لیان کے ذریعے۔ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں ہے؟ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے، کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ سہل، سہل کہتے ہیں فطلعنا، ان دونوں نے لیان کیا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھا۔ فَفَارَقَهَا، تو اویمر نے اس سے جدائی اختیار کر لی۔ کس نے جدائی اختیار کر لی ہے؟ اویمر نے۔ فَكَانَتْ سُنَّةً أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُطَلَاعِنَيْنِ، تو یہ لیان طریقہ بن گیا لیان کرنے والوں کے مابین جدائی کے سلسلے میں۔ لیان کرنے والوں کے مابین جدائی کیسے ہوگی؟ لیان کے ذریعے، جب لیان کر لیں گے اس کے ساتھ جدائی ہوگی۔ وَكَانَتْ حَامِلًا، اور یہ عورت حالت حمل میں تھی، یہ عورت حالت حمل میں تھی، گویا کہ ان کے شوہر کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے میرا بچہ نہیں ہے۔ فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، تو ویمبر نے اس کے حمل کا انکار کر دیا، یہ میرا نہیں ہے۔ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، تو اس عورت کا یہ بیٹا جو پہلے حمل تھا، اس کا یہ بیٹا جب پیدا ہوا تو يُدْعَى إِلَيْهَا، اس کو منسوب کیا جاتا تھا اسی کی طرف، کس کی طرف؟ ویمبر کی طرف، اس عورت کی طرف۔ ویمبر نے اسی لیے تو لیان کیا، ویمر تو اس سے بری ذمہ ہو گیا، لا تعلق ہو گیا، یہ میرا عمل نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو جب وہ بیٹا پیدا ہوا بعد میں تو اسے کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ اس کی ماں کی طرف، باپ کی نسبت نہیں ملی اس کو۔ وکان ابنہا، اور اس کا بیٹا یدعا الیہا، اسی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ ثم جرت السنت فی المیراث، پھر وراثت کے معاملے میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ ان یرثھا، کہ وہ بچہ اس عورت کا وارث بنے گا۔ اگر یہ عورت کل کو فوت ہو جاتی ہے، وارث کون بنے گا؟ وہ بچہ۔ وترث منہ، اور یہ عورت اس کی وارث بنے گی۔ اگر وہ بچہ پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ بطور ماں اس کی کیا بنے گی؟ وارث بنے گی۔ وارث کس چیز کی بنے گی؟ ما فرض اللہ لہا، یہ وارث بنے گی اس بچے کی طرف سے اس حصے کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو ماں کا حصہ بنتا ہے وراثت میں سے وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ نظام بن گیا۔
تو یہ ہے لیان کے بارے میں حدیث، اور لیان کے بارے میں حدیث آگے بھی آ رہی ہیں، ابھی ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فی الحال جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ اویمر نے اپنی وائف سے لیان کیا تھا، اور سہل بن سعد الساعدی موجود تھے، اور انہوں نے لیان کے بعد طلاق کا کہا کہ میں طلاقیں دیتا ہوں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ لیان کے ذریعے ہی جدائی ہو چکی تھی، اور یہ خاتون حمل کی حالت میں تھی۔ بچہ پیدا ہوا تو نسبت باپ کی طرف نہیں کی گئی بلکہ ماں کی طرف کی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا وارث بنے گا اور ماں اس کی وارث بنے گی۔ قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے نمبر ابھی سے میں بتا دوں۔ سورہ نور آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک لیان والی آیات کون سی ہیں؟ سورہ نور آیت نمبر 6 سے 10 تک۔ ابھی تذکرہ آئے گا کچھ باتوں کا آگے۔ یہاں میں ایک اور امر کی وضاحت کر دوں کہ اویمر نے تب اپنی بیگم کے بارے میں یہ بات کی جب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب کیا کیا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن گواہ نہیں تھے، گواہ نہیں تھے، تو اس لیے حل کیا نکلا؟ لیان۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر دیکھے بیوی پہ شک کرتا ہے تو اس بنیاد پہ لیان نہیں ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ شک کی بنیاد پہ بیگم کی تہمت لگا دے، یا اس وجہ سے تہمت لگا دے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، حلیے کی بنیاد پہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا کیس آیا۔ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا کس رنگ کا ہے؟ کالے رنگ کا۔ ان کے کہنا چاہتا ہے کہ کالے رنگ کا بیٹا میرا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کہا مجھے بتاؤ، آپ بات سمجھ گیا اس کی بات، آپ نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے اونٹ ہیں؟ کہنے لگا بالکل ہیں۔ آپ نے کہا کس رنگ کے ہیں؟ کہنے لگا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے کہا ان میں کوئی ایسا بھی اونٹ ہے جو خاکی رنگ کا ہو، مٹی کے رنگ کا؟ کہنے لگا ہے۔ آپ نے کہا وہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے سرخ اونٹوں میں یہ خاکی رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہا اللہ کے رسول شاید اسے کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ اوپر جا کے کوئی اونٹ ایسا ہو جو خاکی ہو اور یہ اس کے اوپر چلا گیا ہو، اس کی شکل اس سے ملتی ہو۔ تو آپ نے کہا کہ شاید تیرے بیٹے کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، یہ کہ تمہاری بجائے تمہارے کسی دادے پردادے کے اوپر چلا گیا ہو۔ تو آپ نے اس آدمی کے دل سے شکوک و شبہات نکال دیے، اور یہ بھی وعدے کر دیا گیا کہ اس شکل میں لیان نہیں ہوتا۔ لیان تب ہوگا جب آپ کو یقین ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے شہر میں نہیں ہے، مہینے سے 2 مہینے سے 3 مہینے سے 4 مہینے کے بعد واپس آیا تو بیگم حمل کی حالت میں ہے، اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ بات کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لیان ہوگا۔ اب حدیث نمبر 1062 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رجلا رمى امرأته، ایک آدمی نے اپنی بیگم پہ تہمت لگائی، اور یہ اشارہ اویمر اجلانی کی طرف ہے جن کی حدیث ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیگم پہ تہمت لگائی، فانتفى من ولدها، تو اس کے بیٹے کی، اس کی جو بچہ تھا اس کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کے بچے کا انکار کر دیا کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ فی زمان رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب جب نفی کی اس وقت بچہ پیدا نہیں ہوا تھا،
لیکن حمل کی نفی ظاہر ہے بعد میں پیدا ہونے والے بچے کی نفی ہے۔ فَأَمَرَ بِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا، فَتَلَاعَنَا، ان دونوں نے کیا کیا؟ لعان کیا، کما قال اللہ، کیسے لعان کیا؟ جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے۔ کہاں؟ سورہ نور میں آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک میں۔ ثم قضا بالولد للمرأة، پھر آپ نے فیصلہ کیا بچے کے معاملے میں، للمرأتی، عورت کے لیے، کہ بچہ تمہارا ہے، تمہاری طرف منسوب ہوگا۔ وفرق بین المتلاعنین، اور آپ نے لعان کرنے دونوں لعان کرنے والوں میں جدائی ڈلوا دی، علیحدگی کروا دی۔ تو علیحدگی کس نے کروائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ کیا صرف لعان سے جدائی ہو جائے گی یا وقت کا حکمران جدائی ڈالے گا تب جدائی ہوگی؟ یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ لعان کرنے والا طلاق دے نہ دے ایک برابر ہے، لیکن کیا صرف لعان سے جدائی ہو جائے گی یا حکمران کہے گا تو پھر جدائی ہوگی؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ صرف لعان سے جدائی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا اور طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور حنفی حضرات کا موقف یہ ہے کہ جدائی تب ہوگی جب حکمران جدائی ڈالے گا، جج، قاضی، گورنر، جبکہ صحیح موقف یہی ہے کہ صرف لعان سے کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی۔ باقی رہا اللہ کے رسول کا جدائی ڈلوانا، جو یہاں پہ عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ آپ نے لعان کرنے والوں نے جدائی ڈلوا دی، تو وہ اس لیے کہ آپ ایک مفتی بھی تھے، آپ مسئلہ بتانے والے بھی تھے، تو اس لیے یہ یعنی کہ راستہ آپ نے بتانا تھا، آپ نے دکھانا تھا۔ اور اس امر کی تائید اس روایت سے ہو جائے گی جو آئندہ آ رہی ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ لعان سے خود ہی جدائی ہو جاتی ہے، اس کی تائید اگلی حدیث سے بھی ہو جائے گی۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں 1063 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن سعید بن جبیر قال، سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت ابن عمر عن المتلاعنین، میں نے جناب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، کن کے بارے میں؟ دو لعان کرنے والوں کے بارے میں، یعنی کہ کیا ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی کہ نہیں ڈالی جائے گی، ان کو الگ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ فقال، تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمتلاعنین، کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعان کرنے والوں سے، حسابکما علی اللہ، تمہارا حساب اللہ کے ذمے، تمہارا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ احدکما کاذب، تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاوند کہہ رہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے وہ بھی سچا ہو، بیوی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کی وہ بھی سچی ہو۔ فرمایا احدکما کاذب، تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔ لا سبیل لک علیہا، تمہارے لیے اس پہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ تو ان الفاظ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جدائی جو ہے وہ لعان سے خود ہی ہو جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں لا سبیل لک علیہا، تمہارے لیے اس پہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب یہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ قال، وہ آدمی کہنے لگا مالی، میرے مال کا کیا بنے گا؟ کیا مطلب؟ کون سا مال؟ حق مہر۔ وہ لوگ حقیقی معنوں میں حق مہر دیتے تھے، 32 روپے نہیں دیتے تھے، اس لیے جب کبھی طلاق ہوتی، خلا ہوتا تو حق مہر کی فکر پڑ جاتی، پیسہ لگایا جی ہم نے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل طلاق ہو تو لڑکی کا باپ کہتا ہے کیا ہمارا جہیز کا سامان، تو ایسے ہی وہ بولتے تھے فوراً ہمارا حق مہر، اس کا کیا بنے گا، اتنا پیسہ ہم نے دیا ہے۔ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں مالی، میرا مال۔ قال، آپ نے کہا لا مال لکا، تمہیں مال نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان کنت صدقت علیہا، اگر تو نے اس کے معاملے میں سچ کہا ہے کہ یہ بدکار ہے، فہوا، تو وہ جو تمہارا حق مہر ہے، بمستحللت من فرجہا، وہ
اس کے بدلے میں ہے کہ تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، اب تک تو نے اس سے تعلق قائم کیے رکھا، اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، تیری بیوی بن کر رہی ہے۔ وَإِن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ اس نے بدکاری نہیں کی اور تو جھوٹ بول رہا تھا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ، تو پھر تو حق مہر تم سے بہت دور چلا گیا، پھر تو کوئی صورت نہیں ہے لینے کی۔ یہ کہ تو نے اس سے نکاح کیا، تعلقات بھی قائم کیے، اوپر سے تہمت بھی لگا دی، تمہیں مال کیسے ملے؟ اگر سچ بولا ہے تو پھر اس لیے نہیں ملے گا کہ تم نے اتنا عرصہ تک اس سے فائدہ اٹھایا، تعلق قائم کیے، صحبت قائم کی، وہ تمہاری بیوی بن کر رہی، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے پھر تو یہ مال تم سے اور دور ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1064 1064 عن ابن عباس، کس سے روایت ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ ان ہلال ابن امیہ، کہ بے شک ہلال بن امیہ نے قذف امرأتہ، اپنی بیوی پہ تہمت لگائی، عند النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بشریک بن سہما، شریک بن سہما کے ساتھ تہمت یہ لگائی کہ میری بیگم نے شریک بن سہما کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ ہلال بن امیہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ ان 3 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو تبوک کی لڑائی سے پیچھے رہ گئے تھے، اور جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بہانہ نہیں تھا، ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا غزوے میں، بس ہم پیچھے رہ گئے۔ منافقین نے جھوٹ بولے، جی میرے یہ بیماری تھی، میرا یہ مسئلہ تھا، میرا وہ مسئلہ تھا، تو آپ نے منافقوں کی زہری بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا، ان کا عذر قبول کیا، کیونکہ اصل حساب تو کس نے لینا؟ اللہ نے لینا ہے، دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے۔ ان 3 صحابیوں نے سچ بولا، انہوں نے سچ کہا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے، تو ان کا بائیکاٹ رہا کتنے دن؟ 50 دن، 50 دن بائیکاٹ۔ مدینہ میں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ ان کا ایمان اتنا پختہ کہ 50 دن انہوں نے گزارے اس حال میں کہ ان سے بات چیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ہلال بن امیہ جو ہیں، انہوں نے اپنی بیگم پہ تہمت لگائی، کس کے ساتھ تہمت لگائی؟ شریک بن سہما کے ساتھ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پچھلی حدیث میں تہمت لگانے والے کون تھے؟ اویمر اجلانی، یہاں پہ کون ہے؟ ہلال بن امیہ۔ تو آپ نے فرمایا البینۃ حد فی ظہرک، گواہ لے کر آؤ ورنہ حد لگے گی تمہاری پشت پہ۔ کون سی حد؟ 80 کوڑے۔ تہمت لگائی ہے اپنی وائف پہ تو 80 کوڑے لگیں گے، یا پھر گواہ لے کر، گواہ بھی کتنے؟ 4۔ اور میرے سب بہن بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، گواہوں سے مراد کیا ہے؟ گواہوں سے مراد وہ گواہ ہیں جو مشکوک نہ ہوں، معاشرے میں پتہ ہو کہ یہ لوگ کھرے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، نمازی قسم کے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں جن کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے بالکل وہی تعلق قائم کیے ہوئے تھے جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، آخری تعلق۔ تو اس کے لیے 4 گواہ لانے کو آسان کام نہیں ہے۔ اسلام نے اتنی سخت گواہی کیوں مقرر کی ہے؟ تاکہ کوئی کسی کے اوپر تہمت نہ لگا سکے، کوئی کسی پہ الزام نہ لگا سکے۔ تو کہا البینۃ، گواہ لے کر آؤ، او حد فی ظہرک، ورنہ تمہاری پشت پہ کیا لگے گی؟ حد لگے گی۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ہلال بن امیہ نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذا رأى احدنا علی امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیگم پہ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا وہ چل پڑے گواہ تلاش کرے، یعنی کہ لوگوں کو بلائے، آؤ جی آؤ دیکھو میری بیگم کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ مرد کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میری بیگم کیا حرکت کر رہی ہے،
کیا کوئی اس موقع پہ یہ ممکن ہے کہ جائے اور گواہوں کو لے کر آئے، دیکھو 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 بھائی گواہی دو؟ تو جب ہم میں سے کوئی اپنی وائے پہ کسی مرد کو دیکھے، ینطلق کو چل پڑے، گواہوں کو تلاش کرے، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے البینہ، گواہ لے کر آؤ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ذَلِكَ، ورنہ تمہاری پشت پہ حد لگے گی۔ عدالت میں یہ چیزیں کام نہیں آتی، کیا جی کیسے ممکن ہے، گواہ کہاں سے لے کر آؤں، یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے تو آپ چپ رہیں۔ بیوی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بیوی کے کیس کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو معاملہ آگے آ رہا ہے نا، لیکن بیوی کے علاوہ کسی عورت کو آپ نے دیکھا، کسی مرد کو دیکھا، اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے چار، اور چار وہ جنہوں نے آخری درجے کا عمل دیکھا ہو، یہ نہیں کہ صرف دیکھا جی کٹھے داخل ہو رہے تھے یا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں 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 نہیں، اس کے اوپر یعنی کہ یہ اس سے زنا ثابت نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس سے ثابت ہوگا جی ہم نے دیکھا جی ان دونوں نے کپڑے اتارے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر سزا ملے گی، کوئی اور سزا ملے گی، اور اس کے اوپر آپ اتنی تہمت لگائیں کہ جی ہم نے کپڑے اتارتے ہوئے دیکھا، اس سے بڑھ کے یہ نہ کہیں کہ زنا کیا ہے، یہ نہ کہیں کہ آخری درجے کی بدکاری کی ہے، جتنا دیکھا ہے اتنی بات، اس سے بڑھ کے بات نہ کریں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کپڑے انہوں نے اتارے ہوئے تھے دونوں نے، تو پھر جج اس کے مطابق کو سزا دے گا، ان دونوں کو مثال کے طور پہ ایک سال کے لیے جیل میں بھیج دے گا دونوں کو، مثال کے طور پہ آرڈر دے گا ان کو 10 کوڑے مارو۔ لیکن وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں زنا، اس کے اوپر تو ان کی زندگی جانے والی، سنسار ہوں گے، پتھر مارے جائیں گے ان کو۔ تو جب آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں تو گواہ بھی چار لے کر آئیں۔ فقال ہلال، تو ہلال کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، انی لصادق، یقیناً میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، یقیناً اللہ اتارے گا وہ جس سے میری حد بچ جائے گی، جس سے میری پشت حد سے بچ جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وہ وحی اتارے گا، وہ کلام اتارے گا، جو کلام جو وحی میری پشت کو حد سے بچا لے گی، کیونکہ میں سچا ہوں، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ آپ پہ کوئی ایسا حکم نازل کرے گا، کوئی ایسی وحی نازل ہوگی جس سے میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ فنزل جبریل، تو جبریل نازل ہوئے، وانزل علیہ، اور آپ پہ یہ آیت نازل کی کہ والذین یرمون ازواجہم فقرأ، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی حتی بلغا، یہاں تک کہ یہاں تک پہنچ گئے ان کان من الصادقین، کہ اگر وہ سچ کہنے والوں میں سے ہے۔ میری کوشش تھی کہ یہ حدیث میں آج کے درس میں پڑھ لوں، لیکن میں جلدی سے اگر ترجمہ کروں گا تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، یعنی کہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی خاص آدمی درس سن رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، عام جو لوگ ہیں میرے بھائی، تو وہ پھر حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور اب یہاں پہ آیتیں بھی آ گئی ہیں، اب ان آیتوں کی بھی وضاحت میں کرنا چاہوں گا، تو اس لیے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدکاری سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے، ہماری نگاہوں کی، شرمگاہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، بیٹیوں کی، بہن بھائیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی دنیا آخرت کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اللہ تعالی عزت دے اور تقوی پرہیزگاری دے، اور روز آخرت بھی اللہ تعالی کامیاب انسانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔